شہباز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں آج کل؟ بہت اچھے ہیں اور ہمیشہ سے اچھے تھے، اللہ کا شکر ہے۔ کتنی دفعہ ملاقات ہوئی ہے جب سے واپس آئی ہیں آپ؟ میری بہت بار ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اچھا، کیونکہ آپ نے کچھ جگہوں پہ کہا کہ جی میرا اس گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی کیونکہ آپ میرے نے پاس گورنمنٹ کا کوئی عہدہ نہیں ہے، جس ڈیسیجن سے میں اگری نہیں کرتی تو مجھے حق ہے کہ میں اس سے اختلاف کروں۔ میں یہ جو خانہ جنگی کی صورتحال آپ نے کہا زمان پاک میں بنی ہوئی، جی میں اس چیز سے بھی اختلاف کرتی کہ ابھی عسکری جماعت بن گئی ہے، یہ ایک دہشت گرد کی جماعت بن گئی ہے۔ اسٹیٹ جب کسی کو گرفتار کرنا چاہتی مشکل نہیں ہوتا، یہ گورنمنٹ اگر چاہے تو 5 منٹ میں گرفتار کر سکتی ہے، 2 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے منصور، جو پلاننگ کرنے والے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ آپ کی حکومت، اچھا پتہ نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میں کہوں آپ کی حکومت کہ نہ کہوں گا، چلیں آپ کی پارٹی میں کہہ لیتا ہوں۔ آپ کی پارٹی پہ جو زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو رہا ہے، مہنگائی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ 180 کے اوپر آپ کو ڈالر ملا، آج جب ہم یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں تو 280 کا ہو چکا ہے، 100 روپے کا وہ جمپ لگا چکا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب فرسٹ کلاس کام کر رہے تھے، آپ کی ایک آڈیو آتی ہے جس میں مفتاح اسماعیل صاحب کو جو ہے وہ رگڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، آپ بہت غصے میں ہیں مفتاح اسماعیل سے، اور آپ اسحاق ڈار صاحب کو لے کر آتی ہیں ایک اور کرٹیسزم کہ دوبارہ شریف فیملی سے ہی ریلیٹڈ ایک انسان کو لا کے وزیر خزانہ آپ لوگ بناتے ہیں۔ اس کی منصور، وہ وزیر خزانہ تب بھی تھے جب وہ شریف فیملی کے ریلیٹیو نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے میرٹ پہ وزیر خزانہ تھے، اس وقت ان کا شریف فیملی سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ٹھیک، میں نے تو کہا تھا کہ بجائے اسحاق ڈار صاحب بات کریں یا شہباز شریف صاحب IMF سے بات کریں، عمران کو بٹھائیں، اس کو کہیں کرے بات اور بتائے کہ میں نے کیا شرائط رکھی تھی اور کیوں رکھی تھی۔ ایکچولی ڈونٹ یو تھنک کہ اصل بات یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو کوئی بھی ڈیل کرے، چاہے عمران خان صاحب کریں چاہے آپ لوگ کریں، سچویشن اتنی پھنسی ہوئی ہے کہ کوئی بھی آ کے کوئی اچھی سویٹ اینڈ ڈیل نہیں لے سکتا، مجبوریاں ہیں، سب کو کرنا پڑے گا، سب کو کرنا پڑے گا۔ تھینک یو فار ریمائنڈنگ اس کہ ایک پروگرام جو تھا وہ نواز شریف صاحب نے بھی چلایا تھا IMF کا۔ میں روز اپنی تقریر میں یہ لوگوں کو یاد کراتی ہوں کہ وہ ایک ڈیل IMF کی نواز شریف صاحب نے بھی کمپلیٹ کی تھی، عمران خان صاحب، اور اگر ایک ملک سٹیبلائز ہو رہا تھا، اکانومی سٹیبلائز ہو رہی تھی تو کیوں چھیڑا اس کو؟ عمران خان صاحب کیوں چھیڑا؟ کیوں سازش کی؟ کیوں اقامہ پر اس کو ایگزیکٹلی یہ نکال بات عمران خان صاحب لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرسٹ کلاس GDP 6% تک ہم لوگ لے گئے تھے، اکانومی ٹھیک چل رہی تھی، میں نے جنرل باجوہ کے پاس لوگوں کو بھیجا، شوکت ترین کو بھیجا کہ اگر یہ چینج ہو گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ GDP 6 تک نواز شریف صاحب لے کر گئے 2% سے۔ ٹھیک ہے، الیکشنز ہونے چاہیے ٹائم پہ، بالکل ہونے چاہیے، اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے۔ اور آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ کل اگر ایک اسمبلی وہ جیت کے آ جائیں اور دوسری اسمبلی مسلم لیگ نون جیت کے آ جائے اور وہ پھر وہ اسمبلی توڑ دیں تو کیا ہوگا؟ یہ ملک ہے کہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ اچھا، ویسے میں آپ کے ریسنٹلی آپ کے جلسوں میں آپ نے عمران خان صاحب کے لیے نشائی کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، یو اسٹارٹڈ سیئنگ دس، وائی از دیٹ؟ پہلے میں یہ سب کہنا نہیں چاہتی تھی، پتہ تو سب کو ہے، مجھے پہلے بھی پتہ تھا، لیکن ان فیصلوں سے مجھے یہ احساس ہوا کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں ملک کے فیصلے نہیں دینے چاہیے۔ But this word, the word itself، اس کو اور کیا ورڈ ہوتا ہے اس کے لیے؟ نہیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ڈرگ ایڈکٹ کہتے، میرے پاس ثبوت کیا، پوری دنیا کو پتا ہے بھائی، مجھے نہیں پتا سیریس، اور ابھی جب گرفتار ہوں گے مجھے تو یہ ایک اچھا ویسے بائی کپ آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا، اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں اس پہ بھی جادو ہوتا ہے۔ کافی نہیں، آئی نو، یہ میرے خیال میں وہ کسی کمپنی کی میرے خیال میں ہے، یہ اس پہ کوئی جادو وادو والا چکر تو نہیں ویسے؟ جادو تو آپ کو پتہ ہے، جادو نارمل کپ ہے نا، نارمل کپ ہے نارمل، لیکن مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو شخص نشہ کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں، میرے نشئی دوست نہیں ہیں، مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں۔ نہیں، اس کے لیے دوست ہونا ضروری نہیں ہے، پوت نہ ہو، وہ گرفتار اس لیے بھی نہیں ہو رہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ چیز سامنے آئے گی، بلڈ ٹیسٹ ہوگا۔ ایک یہ الزام ہے، یہ الزام نہیں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ آڈیو کا آپ نے ذکر کیا کہ آڈیوز آئی تھیں، آڈیوز جو ہے وہ بھی ریسنٹلی پریزیڈنٹ صاحب کی بھی آ گئی، از دیٹ فیئر؟ آڈیوز ہماری بھی آئیں، ہماری بھی آئیں، لیکن پرائم منسٹر کے ساتھ آئیں۔ ایک منٹ، غلط ہے، لیکن میری آڈیوز میں، پرائم منسٹر کی آڈیوز میں کبھی آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس میں ملک کے خلاف یا ملک میں انتشار یا فتنے کی بات ہو۔ تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں جھوٹے کیسز بنائے اس نہیں، میں نے کہا جی بہت سے جھوٹے کیسز بنے ہوئے ہیں، مطلب ٹریفک روکنے کا کیس بنا دیا، کوئی جھوٹا کیس، تو ٹریفک جب رکے گی تو کیا ہوگا؟ جب آپ نکلتی ہیں تو ٹریفک نہیں رکتی۔ آپ کا میرے لیے اگر ٹریفک کہیں روکی جائے مجھے تکلیف ہوتی ہے منصور اس بات کی، اچھا، اور میں بار بار یہ انسٹرکشنز دیتی ہوں کہ یہ میرے لیے ٹریفک کو نہ روکے۔ پروگرامز بند کیے جا رہے ہیں، چینلز آف ایئر کیے جا رہے ہیں، کہاں گئی آزادی صحافت جس کے آپ لوگ اتنے نعرے لگاتے تھے؟ مجھے ایک پروگرام بتائیں جو اس گورنمنٹ نے بند کیا۔ بہت سے، کوئی ایک ہے؟ بہت سے لوگوں کو اٹھا ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا، بالکل میں کیٹیگوریکلی یہ بات کرتی ہوں، ارشد شریف کا تو جو مرڈر ہے بڑے دکھ کی بات ہے منصور۔ میری کسی سے لاکھ سیاسی اختلاف،
میں کبھی بھی اس قسم کی چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتی، اور مجھے امید ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، اس کے جو حقائق سامنے آئے ہیں اس سے بالکل یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ کہ بطور صحافی ان کا قتل کیا گیا، ٹھیک، لیکن قتل تو ہوا ہے، ہاں، اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی کیوں چاہیے، جانا پڑا پاکستان سے اور باہر اس کی جو رپورٹ ہے، دیکھیں میری ایک بات سنیں، جب آپ صحافت کرتے ہیں، اب آپ نے جن باقیوں کے نام لیے، جی اگر آپ صحافت کا جو بیسک اصول ہے آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں، جی آپ لوگوں پر بغیر ثبوت کے جھوٹے الزام لگاتے ہیں، جی پھر وہ پیمرا جو ہے، جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ہوں اور اگر وہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ جتنوں کے خلاف لینا چاہیے پیمرا نہیں لیتی. جمیل فاروقی کو اٹھایا گیا اور اسے ننگا کر کے مارا گیا اسے. آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ ان فرنٹ آف اے وومن، آئی ایم ریئلی ashamed آف دیٹ، بٹ یہ کیا گیا. جو جرنلزم کے گاب میں آ کے ٹی وی پہ ایک سرٹن پولیٹیکل ایجنڈا پروموٹ کرتا ہے، اس میں تفریق کرنا، تو بیسکلی کارکن کے ساتھ جو یہ ہو سکتا ہے نہیں میری اگر بات، کارکن نو بھی نو ہے نو بالکل نہیں ہو سکتا. تو پھر لیکن اگر انہوں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے، ہاں انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے، میں نہیں جانتی کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. جن صاحب کا آپ نے نام لیا میں ان کو جانتی بھی نہیں. نون لیگ کے اوپر ایک الزام جو ان کے مخالفین لگاتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف، وہ یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے جو ہے وہ پھینکی گئیں، جہازوں سے اوپر سے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان پھینکی گئی. ریگریٹ کرتے ہیں آپ لوگ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ منصور، آئی ول سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. کبھی مسلم لیگ نون، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا اس وقت کی مسلم لیگ، کسی نے اس کام میں کسی کا کوئی کنٹریبیوشن، آئی ول سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. کبھی مسلم لیگ نون، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا اس وقت کی مسلم لیگ، کسی نے اس کام میں کسی کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا. کون تھا پھر وہ تھے وہ تھے بس. پنجاب یوز ٹو بی دا بگیسٹ مطلب قلعہ آف نون لیگ کہا جاتا تھا. کہتے ہیں یہ میتھ اب ٹوٹ چکی ہے. آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ پروونشل اسمبلیز کے اندر نون لیگ اس مرتبہ کوئی سائزبل میجورٹی لے پائے گی؟ میں ایکسپیکٹ نہیں، میں اس پہ کام کر چکی ہوں. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ میں پورے پنجاب کا دورہ کر کے آئی ہوں، اچھا، اور میری اپنی آبزرویشن ہے، میری اپنی اسیسمنٹ ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون یہ الیکشن جیتے گی انشاءاللہ. کتنی سیٹیں؟ میں نے جو ورکنگ کی ہوئی ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن میری ظاہر ہے میری اپنی ایک اسیسمنٹ ہے، اور میں نے سیٹ بائی سیٹ ورکنگ کی ہے. 2 سوال صرف آن اے لائٹر سائڈ جس کے میں نے آپ سے جواب ضرور لینے میں بھولنے لگا تھا، لیکن شکر ہے مجھے یاد آ گیا. یہ فرائنگ پین کی کیا کہانی ہے؟ یہ ایکچولی سچ ہے، کہانی نہیں ہے، اچھا، ایکچولی سچ ہے. کہ فرائنگ پین سے آپ میں کپڑے سی بتاتی کرتی ہوں، تھی. اور مجھے یہ پتہ نہیں تھا پہلے منصور، لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا، لیکن یہ مذاق نہیں تھا. آپ سوچو کہ ہمارے ساتھ وہ ہوا ہوا ہے. کر دے کس طرح سے ایک سیکنڈ میں بتاتی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا یہ ہو سکتا ہے. اچھا. جس کو لوگ مذاق سمجھ رہے ہیں وہ ایکچولی ہوا ہے میرے ساتھ. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ان کو تو ابھی کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. اچھا، اگر میں وہ جیل رہ کے نہ آتی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ فرائنگ پین سے کپڑے استری ہو سکتے. کس طرح؟ یہ اس کو آگ پہ رکھ کے گرم کر کے، اور ایکچولی استری ہوتے تھے اس کے ساتھ کپڑے. اور یہ میں نہیں کرتی تھی، وہاں پہ جتنی خواتین تھیں اباؤٹ 180 خواتین تھیں یہ وہاں سے ٹوٹکا سیکھا آپ نے؟ وہاں سے سیکھا. اچھا، انہوں نے عورتوں نے سکھایا بتایا مجھے. اچھا، ہاں انہوں اور نے کیا سکھایا سیکھا آپ نے مجھے. وہاں سے؟ ویسے جیل سے اور کیا سیکھا؟ بہت کچھ سیکھا میں نے، باتھ روم صاف کرنے سیکھے. اچھا، جب میں واپس آئی تو میں ان کے پورے باتھ روم چمک رہے تھے، میں ان کو اسکویکی کلین چھوڑ کے آئی تھی. اچھا، ایوری ڈے آئی یوز ٹو ڈو دیٹ. اور بہت کچھ میں نے پکانا سیکھا. میرے پاس ایک چولہا تھا چھوٹا سا. کیا کیا پکانا سیکھا؟ بہت کچھ سیکھا میں نے. روٹی بنانی سیکھی اور چیزیں بنانی سیکھی جو وہاں کی لوکل خواتین کو آتی تھی. ایک اور چیز کے اوپر آپ کو بہت ٹرول کیا گیا، وہ ہسٹری اور فکشن کے چکر میں، کہ جی آپ نے مجھے کہا جی مجھے ہسٹری بہت پسند ہے لیکن فکشن میں. آپ کو پتہ ہے وہ ایک آنر ہے. اور کیونکہ میں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، اب میں کیا، اب جس کو نہیں پتا اب اس کو میں کیا سمجھا سکتی ہوں. بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جو کوئی ناول ہسٹری کے بیک ڈراپ میں لکھا گیا ہے، جیسے اے ٹیل آف 2 سٹیز ہے، وہ جو فرینچ ریولوشن کی جو پوری ہسٹری ہے وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے. اچھا، میں اس یونر کی بات کر رہی ہوں. اچھا 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 اچھا، مطلب جو بیسیکلی ہو فکشن ہی لیکن ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں لکھا گیا. کانٹیکسٹ ہسٹوریکل ہوتا ہے، اس کے اس میں وہ چل رہی ہوتی ہے. یہ ابھی آپ نے انگلش لٹریچر کی آپ نے بات کی، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ ایک الزام آپ کے اوپر لگاتی ہیں